الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم و مکرم میرے دینی اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے میرے اس خطبے کا عنوان ہے دعا کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رزق اس کے تمام حاجت کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے گود میں ہو یا رزق کے دوڑ میں، دنیا کی دوڑ میں رزق کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہو، ان کی سب کی حاجات کا اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ خوشی کا مرحلہ ہو یا غم کا۔ لیکن آج ہم خوش ہو تب دعا نہیں کرتے، جب پریشانی ہمیں آتی ہے تبھی دعا کرتے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا افضل عبادت ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہاں پریشانی کے معاملے میں ہی نہیں، خوشی کے حالات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے، دعا فائدہ دیتی ہے اس معاملے میں بھی جو پریشانی آ چکی ہے، اور اس پریشانی کے معاملے میں بھی جو ابھی آئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ پریشان ہے، اس کو پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن کوئی پریشان نہیں ہے بندہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا اسے، مال سے نوازا، صحت سے نوازا، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن وہ بھی بندہ دعا کرے۔ کیوں؟ آنے والی پریشانی کے لیے دعا کرے، یا اللہ مجھے پریشانیوں سے محفوظ رکھ، مجھے فتنوں فساد سے محفوظ رکھ،
یہ نہیں کہ پریشانی آ جانے پر دعا کریں، دونوں باتیں ہیں۔ جب پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کو ہٹانے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جب پریشانی نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس پریشانیوں سے محفوظی کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سب کچھ اگر ان کے پاس آ گیا تو دعا نہیں کرتے، اور ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دعا تو وہ لوگ کریں جو پریشان ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہے، میں کس لیے دعا کروں؟ ایسی بات نہیں ہے، آنے والی پریشانیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا ویسٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو دعا کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، میں تو دعا کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ بہت دنوں سے قبول نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے آپشنس ہیں۔ اللہ تعالیٰ، پہلا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیز اسے دے دیتا ہے۔ ایسا مانگا، وہ چیز مل گئی۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بجائے اس طریقے کی جو پریشانی، اتنی ہی بڑی پریشانی وہ بندے پہ آنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتے، اس پریشانی کو دور کر دیتے۔ اب بندے کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ میرے اوپر کیا پریشانی آنے والی تھی، تو بندہ شکایت کر لیتے گھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب دعا قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب دعا قبول نہ ہو، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا، تو ہمیں اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے اس پریشانی کو ہٹا دیا۔ تو جب ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ ناشکری کے کلمات اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہم کرنے لگیں گے اگر ایسا سوچنے لگیں۔ اسی طرح یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا اجر دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا چیز کب دینا ہے۔ بندہ مانگتا رہتا ہے پر اسے پتہ نہیں وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز اس کے لیے مضر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کچھ چیز کی دعا کر رہا ہے، فلاں چیز کی، فلاں گاڑی مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے مگر مل نہیں رہی ہے، تو شکایت کرتے گھومتا ہے، لیکن اسے یہ بات نہیں معلوم کہ اس گاڑی لینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں پیر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتے، تو بندہ شکایت کرتے گھومتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اب کچھ اسباب میں رکھوں گا جو دعا قبول نہیں ہونے کے، وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، مگر بندوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ پہلا کام ہے شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کفر کرنے والوں کی دعا ویسٹ چل جاتی ہے، ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے در پہ بھی مانگتا ہے اور غیر اللہ کے در پہ بھی جا کر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ایسے ناشکرے بندے کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح حرام کھانا، حرام پینا، حرام چیز کا استعمال کرنے سے بھی ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک بندے کا ذکر کیا، کہا کہ بندہ لمبے سفر پر ہے اور پریشان حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے بال پر دھول ہے
اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کیا پہلے تو سفر میں دعا خصوصی طور پر قبول ہوتی ہے، پھر بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اسے خالی ہاتھ واپس بھیجو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو رد کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام پہ ہوئی، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کیسا دعا قبول کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے حرام چیز سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں سود عام ہو چکا ہے، سود عام ہو چکا ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، بس آئے اس کی فکر ہوگی اسے۔ آج وہی دور چل رہا ہے۔ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، ایک تو فائننس کی شکل میں ہے، ایک لون ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیسے والے لوگ بھی جا کر فائننس پر گاڑی اٹھا کر لے کے آتے ہیں، 25,000 میں جا کے پیسے بن کر گاڑی لاتے ہیں، 1 لاکھ کی گاڑی، اور انہیں اس پہ سود لے کھاتا ہے۔ آپ حرام کی چیز استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسا قبول کرے گا؟ کیسا قبول کرے گا؟ ایک دفعہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کریجیے؟ کیا دعا کریے؟ کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کر دیجئے میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لو، اپنے رزق کو پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اس نسخے پر عمل کرتے رہے اور وہ مستجاب الدعوات میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ ایک لقمہ جب اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے حرام کا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیے تو پوری نمازیں ویسٹ چل جاتی، پورے روزے جو آپ رکھتے وہ ویسٹ چل جاتا، جو تاخراتوں میں آپ جگتے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حج کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ گیا ہے، اگر اس میں آپ کچھ حرام چیز کو استعمال کرے یا حرام چیز کھا لیے، پھر حج کرنے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس حج کو بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب عبادت ہے، یہ سب چیز عبادت ہے، اور حرام کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور آج ہمارے دل و دماغ میں یہی بات ہے کہ سود یہی حرام ہے۔ ہر چیز، ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں کوئی چیز جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول کر جو پیسہ آتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وہ چیز بھی اگر کھا لیے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ورنہ ہماری عبادتیں ویسٹ چل جائے گی۔ کل قیامت کے دن ہمارے نام عمل میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ آج ہم دنیاوی معاملات میں دنیا کو بہت ترجیح دیتے ہیں، مگر دین کے معاملات میں بہت سست ہے۔ دنیا میں اگر ہم کوئی کاروبار ہم کرتے ہیں، کہیں بزنس لگاتے ہیں، اگر وہ بزنس چلتا نہیں تو ہم اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں، یہ بزنس کیوں نہیں چل رہا۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اس کے پیچھے نہیں لگتے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ معلوم نہیں کرتے، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بدگمان ہوتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ اگر لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرے تو دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ دعا کی کیا شرائط ہے، دعا کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہے۔
یہ بات کو نہیں سوچ کر ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کی دعا کرنا۔ کیا کوئی فلاں لون کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ تعالیٰ فلاں لون مجھے مل جائے، وہ حرام ہے، اس پہ انہیں سود لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو کیسا قبول کرے گا؟ یا پھر قطع تعلق یا رشتے توڑنے کی دعا آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بھی دعا کو رد کر دیتا ہے، اسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح چوتھا کام دعا قبول نہیں ہونے کا وجہ، دعا جلد بازی کرنے کی وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا دعا مانگے پھر اپنے کو جلدی ہونا بول کر خواہش رہتی ہے، انتظار کرتے 1-2 دن، پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگتے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ سن رہا ہی نہیں۔ پھر وہی کیفیت، وہی باتیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ جب یہ بندہ بولتے پھرتا ہے لوگوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جب بندہ ہی اقرار کر رہا ہے کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا تو میں کیوں قبول کروں؟ جو چیز اسے آگے چل کر ملنے والی تھی، اس کی اس ناشکری کے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اچھائی کا حکم نہیں دینا اور برائی سے نہیں روکنے کی وجہ سے بھی ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے پہ عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا کرو گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہر جگہ اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، لیکن آج ہم گھر میں تک اچھائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ جو امت مسلمہ کا کام تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بتایا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا، لیکن ہم ہمارے آج کام کو بھول چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آج امت پریشان ہے، آج امت پریشان حال ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، اللہ سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، مگر ہم کیا ناشکری کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بات کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے کی وجہ سے بھی ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے بیٹھے تو سکون سے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کی سب سے اچھی تعریف سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم، اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہتی ہے جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بیٹھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسباب ہماری دعا کو رد کرنے والے ہیں ان اسباب سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔